جوانوں یہ تمہارے لیے جملہ ہے، اگر کسی کو پریشان کرنا ہو تو اس کے چھت کے، اس کے گھر کی دیواریں نہ گراؤ، اس کے گھر پہ پتھر نہ مارو، اپنی علمی لیاقتیں بڑھانا شروع کر دو، اس لیے کہ جب تم ترقی کرو گے تو تمہارا دشمن خود پریشان ہوگا۔ تم علم میں طاق بنتے، دیکھو پیسے کا جواب پیسہ ہو سکتا ہے، دولت کا جواب دولت سے دیا جا سکتا ہے، طاقت کا جواب طاقت سے دیا جا سکتا ہے، آدمی کا جواب آدمی سے دیا جا سکتا ہے، مگر علم کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جوانوں علم کا ہتھیار بناؤ۔ بزرگوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے، بزرگوں سے مراد وہ جو صاحب اولاد ہیں، ابھی نیولی۔ کم کھائیے مگر بچوں کو ضرور پڑھائیے، اور یہ جملہ میری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ہے، کم کھائیں مگر بچوں کو ضرور پڑھائیں، اس لیے کہ نظام جمہوریت میں میرا اہم جملہ ہے، اکثر کہا کرتا ہوں، بیشتر ممبروں سے کہتا رہتا ہوں، نظام جمہوریت میں اپنے کو ثابت کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا آپ کی تعداد اتنی ہو، دیکھ رہے ہیں نا تعداد سے اپنی بات منوائی جاتی ہے، یا پھر آپ نظام کی مجبوری بن جائیں۔ نظام کی مجبوری کیسے بنیں گے؟ طاقت سے نہیں بنیں گے، علم سے بنیں گے۔ بھائی آپ کرتا پاجامہ پہنتے ہوں لیکن علم میں اتنے بلند منارے پہ فائز ہوں کہ وہ کہے بھیا مجھے اس کے لباس سے کیا مطلب، مجھے تو اس کے علم سے مطلب ہے۔ آپ داڑھی رکھتے ہوں، سامنے والا کہے بھیا اس کی داڑھی سے ہمیں کیا مطلب، اس کے علم سے مطلب ہے۔ جملہ سنبھالیے، آپ نے نہیں دیکھا کہ علی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں؟ میں یہودی سے کہوں گا اے یہودی، علی تیرے دین کا دشمن ہے، تیری شریعت کا دشمن ہے، تیرے کتاب کا دشمن ہے، اپنے باغ سے نکال دے، تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں پھر دوسرا علی جیسا محنتی لاؤں کہاں سے؟ یہ علی جو باغوں میں کام کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جوانوں تعلیم کو ہتھیار بنا لو، مستقبل اس کا ہے جس کے پاس تعلیم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے اور بس تعلیم ہے۔ عزت اسی کی ہے جس کے پاس تعلیم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے اور بس تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، گزر جائے گی، پلٹ کے کوئی پوچھے گا نہیں، سگا بھائی پہچاننے سے انکار کر دے گا، ابا بھی کہیں گے بھیا جس وقت پڑھانے کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے تھے اس وقت تو تم نے کھیل کود کے گزار دیا۔ دیکھو تم صرف پھر میں باتیں کروں گا اس لیے کہ اب آج کی تقریر کا وقت تمام ہو گیا، اس پر تفصیلی گفتگو میں کروں گا کہ کس طریقے سے قوم کے لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں ان کا کیسے خیال کیا جائے جو صاحب حیثیت نہیں ہیں۔ بہت سارے پلاننگ آپ ایصال ثواب میں داخل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا، لیکن جوانوں علم 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 بس علم، بھوکے رہنا، پڑھائی نہ چھوڑنا، دنیا کے ضروری سے ضروری کام چھوڑ دینا، اسکول جانا نہ چھوڑنا۔ آج کا اسکول کل کا مستقبل ہے، آج کا کالج کل کا مستقبل ہے، آج کی یونیورسٹی کل کا مستقبل ہے۔ دیکھو جوانوں جو میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں نا، تمہارے پاس وقت ہے صرف 4 سال کا، جو بیشتر میں جوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں ان کے پاس فقط وقت ہے 4 سال کا۔ اگر 4 سال محنت کی پوری زندگی آرام کرو گے، لیکن اگر 4 سال آرام میں لگا دیا تو 40 سال مشقت اٹھاؤ گے۔ جوانوں گرا لے کے باندھ کے جاؤ، میں اس طریقے کی باتیں کیا کرتا ہوں، آنے والی تقریروں میں میں اس طرح کی گفتگو کروں گا تاکہ دیکھو مجلسیں صرف یہ نہیں کہ ہم ماتم کر کے نکل جائیں، ماتم تو یہ ہے کہ شیعہ کا معنی بدل جائے، عزادار کے معنی بدل جائے۔ اگر کوئی کہے یہ حسینی ہے تو ذہن میں فوراً آئے کوئی انٹلیکچوئل قوم ہوگی، پڑھی لکھی قوم ہوگی، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، باشعور ہوں گے، بابصیرت ہوں گے، پلانر ہوں گے۔ معنی بدل دیجئے، انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں گفتگو کروں گا، اور یہی کربلا ہے۔